جانا دکھ کے بنا نہیں سکھ رے ماجھی، دکھ کے بنا نہیں سکھ رے ماجھی، دکھ کے بنا نہیں چھاؤں رے ماجھی، ناؤں بڑھا لینا رے ماجھی، ناؤں بڑھا لینا رے ماجھی۔ حضرات محترم، مکان آپ نے ہم نے بنایا، سارا اینٹا ہم نے 1 نمبر لگایا، مگر 2-4 اینٹا اس میں 3 نمبر آ گیا۔ بتاؤ خرابی کہاں سے شروع ہوگی؟ 3 نمبر اینٹا میں گھون پکڑنا شروع ہو جائے گا، وہی 3 نمبر اینٹا آپ کے مکان کو خراب کر دے گا۔ اے لوگوں، ہم سچ بولتے رہے لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جھوٹ بول گئے، وہی جھوٹ ہماری سچائی کو برباد کر دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں ہم سچ بولیں۔ اگر کوئی خطا ہو جائے تو رب سے معافی مانگے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے گی۔ رے ماجھی ناؤں بڑھا لینا، رے ماجھی ناؤں بڑھا لینا۔ اور میرے معززان کا میری ماں بانو سنو، کسی کے جنازے میں جاؤ تو کچھ تیاری کر کے جاؤ۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، بیٹی کے یہاں جاتے ہیں یا داماد، یا تو آپ کسی سمدھی کے یہاں جاتے، کسی کے گھر مہمانی میں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کسی مردہ کو دیکھنے جاتے، کسی میت کو دیکھنے جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ وہاں رسگلہ نہیں چاہیے، وہاں گلگلہ اور چمچم نہیں چاہیے، ارے اس وقت تو ہمارے زبان پہ درود پاک چاہیے، ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہیے۔ گھر سے نکلو پڑھتے جاؤ، تمہارا بھی درجہ بلند ہوگا، راستہ بھی آسان ہوگا، اور نیت ہے کہ میں اس مرحوم کے لیے پڑھتا رہوں گا۔ حضرات محترم، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ رے ماجھی ناؤں بڑھا لینا، رے ماجھی ناؤں بڑھا لینا۔ تو میرے معززان کرام، کسی بھی میت کو دیکھنے کے لیے جاؤ، آج تو حال یہ کہ قبرستان میں بھی عورتیں جاتی ہیں، کہ لوگ بھی کہتے تھوڑا دکھا دو، بس دیکھ لیا، کچھ نہیں پڑھا، وہ کا ہے وہ کا، کچھ پڑھا ہی نہیں، سلام بھی تک نہیں کیا۔ ارے جس کو قبر کے اندر سلام کرنا جائز ہے، کیا وہ قبر کے باہر ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ آپ جاؤ کسی مردہ کو دیکھنے، کسی میت کو دیکھنے، سلام کرو۔ آپ اس وقت بھی فاتحہ پڑھ سکتے، کیا خالی قبر میں لٹانے کے بعد ہی فاتحہ پڑھیں گے؟ وہاں بھی فاتحہ پڑھو۔ فاتحہ کیا چیز ہے؟ قرآن کی تلاوت ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کا آپ محتاج ہو گیا ہو۔ جب تک چارپائی میں، جب تک بستر میں تھا، جب تک سانس باقی تھی تو دوائی کے ڈاکٹر کا، دوائی کے علاج کا محتاج تھا۔ اب وہ چلا گیا ہے تو آپ کی زبان سے قرآن پاک کا وہ محتاج ہو گیا ہے، آپ کی زبان سے درود پاک کا وہ محتاج ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، اب اس کے لیے آپ مدد کرو، وہ مدد آپ کو بھی کام دے گی، ان کو بھی کام دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ جو ایصال ثواب کو مانتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے، یہی وجہ کہ مدرسے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مدرسے میں قرآن خوانی کے لیے دیتے ہیں، یا بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کراتے ہیں۔ اور لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کیا کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامنے کرام، یہ بہت اچھا کام ہے، اس لیے تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ میں سے ٹیوبویل بنا کر دینا، کنواں بنا دینا۔ پہلے کنواں ہوتا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی امی کے لیے کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا جاؤ اپنی ماں کے لیے کنواں بنا دو۔ سبحان اللہ۔ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور تیری ماں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے اس کنواں کا نام کیا کہتے ہیں پیر سعد پڑ گیا ہے، یعنی سعد کی ماں کا وہ کنواں ہے۔ الحمدللہ فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، سعد
سارے لوگوں کے فائدہ کا مجمع اس کی ماں کو ملتا ہے. یہی وجہ کہ اسکندر مرحوم کے نام آج سب کو جمع کیا گیا ہے. جمع ہونے کے بعد لوگوں نے درود پاک پڑھا, کلمہ پڑھا, سبحان اللہ پڑھا, الحمدللہ پڑھا. مولانا انور صاحب انہوں نے نعرہ لگوایا, سارا ثواب کا مجمع اسکندر مرحوم کو ملا ہے, اور جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ملتا جا رہا ہے. رب صلی مرحبا مرحبا. درود پاک ہم نے آپ نے پڑھا, کیا کہا؟ رب سلم علی, اے رب تو پڑھ دے, سبحان اللہ. رب سلم علی رسول اللہ, اے رب تو پڑھ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھ دے؟ درود پڑھ دے. بندہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتا, بندہ اپنے رب کو کہتا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ جب تک اللہ کی طرف صیغہ کی نسبت نہیں ہوگی درود پاک مکمل نہیں ہوگا. اس لیے ایک سنی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ تیرے محبوب کو لاکھوں سلام ہو, اے اللہ تیرے محبوب کو کروڑوں سلام ہو. اس لیے امام مشک محبت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے, کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ اور کوئی غیب کیا تم سے